آج کی اس ویڈیو کے اندر نماز کی شرائط بیان کیے جاتے ہیں اور فرائض نماز وہ بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان وضو کر لیتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کر لیتا ہے تو نماز کی تیاری یعنی اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے پہلا ادب ہے اور سلیقہ اور تیاری ہے۔ تو تیاری کرنی ہے اللہ کے گھر کے جانے میں۔ تو اب ایک مسلمان اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے محبوب کے بلاوے پر اس کے گھر میں جا کر حاضری دیتا ہے، تو اس حاضری کے بھی آداب رکھے گئے ہیں۔ تو حاضری دینے سے پہلے چند ضروری احتیاطیں ہیں، احتیاط کے ساتھ ان کو شرائط کہتے ہیں۔ تو وہ نماز کے شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، بدن کو پاک رکھے یہ شرط ہے۔ کپڑوں کا پاک ہونا یہ شرط، اور تیسرا جگہ کا پاک ہونا، اور چوتھا سطر کا چھپانا، یعنی مردوں کے لیے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورتوں کے لیے وہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم ان کے لیے چھپانا، ان کے لیے سارے یہ سطر ہے۔ اور 5ویں نمبر پر نماز کا وقت ہونا، یعنی اگر نماز کا وقت ہے تو پھر نماز ادا کرے، اگر وقت نہیں ہے تو پھر یہ شرائط میں سے شامل ہے۔ اور چھٹا قبلہ کی طرف منہ کرنا، قبلہ کی طرف منہ ہوگا تو نماز ہوگی۔ ہاں کوئی ایسی جگہ مل گئی جہاں پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر جہاں اس کا دل مطمئن ہو اسی جگہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور چھٹا قبلہ کی طرف منہ کرنا، اور 7واں دل میں نماز کی نیت کرنا، یہ کہ دل کے اندر کچھ خیالات اور ہوں اور نماز وہ پڑھ رہا ہو، یعنی نماز کی نیت کرنا یہ شرائط میں شامل ہے۔ تو ان کو یہ 7 ہیں، یہ نماز، ان کو نماز شرائط کہتے ہیں۔ اور نماز کے فرائض بھی وہ بھی بتائے جاتے ہیں۔ نماز کے فرائض وہ پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی ہم جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ دوسرا قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کے اندر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو فوراً رکوع کے اندر وہ گئے ہوئے ہوتا ہے امام، تو فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ قیام یہ فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر پھر رکوع میں جانا ہے۔ دوسرے پر قیام کرنا، تیسرا قرات کرنا، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد وہ دوسری کچھ سورت پڑھ لیں، کچھ آیات پڑھ لیں تو اس کو قرات کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر رکوع کرنا، اور 5ویں نمبر پر دونوں سجدے کرنا، اور چھٹے نمبر پر قاعدہ اخیرہ یعنی اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ تو یہ فرائض ہیں۔ اگر ان فرائضوں میں سے فرضوں میں سے ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسے ہمیں عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جس چیز کا پتہ نہ چلے تو وہ علماء سے، امام حضرات سے رابطہ کر لیں اور ان کو یاد کریں، خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے ہیں تو اس کا صحیح ان کو کیا جائے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو شیئر کریں سبقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔